اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبید اللہ دراوڑ، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن، میری طرف سے تمام بھائیوں کے لیے ایک پیغام۔ جب سے بیداری قوم کا احساس جگا ہے، جب سے بیداری قوم کا احساس جگا ہے، یہ تڑپ مجھے چین سے سونے نہیں دیتی۔ بتا رہی ہے شکن اس کتاب چہرے کی، بتا رہی ہے شکن اس کتاب چہرے کی، جیسے صدیوں کا وہ تھکا سا لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ آپ اس پیغام کو تسلی سے سنیں، اسے سمجھیں اور کوشش کریں کہ اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ دوستو، تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو قوموں کو عروج و زوال کا پتہ چلتا ہے۔ جو قوم بھی عروج کی منزل تک پہنچی، اس نے بڑا لمبا سفر طے کیا اور کمال کا درجہ پایا۔ لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی پر بھی ہمیشہ عروج نہیں رہتا۔ گردش زمانے کی وجہ سے اسے زوال کی تلخیوں سے آشنا ہونا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کے نشیب و فراز ہے۔ زندگی دھوپ چھاؤں کا مرکب ہے، کبھی غم تو کبھی خوشی، کبھی ترقی تو کبھی تنزلی کا مزہ چکھنا پڑتا ہے، کبھی جیت اور کبھی ہار آتی ہے۔ یہ زندگی کے لوازمات ہیں جن سے خدائے بزرگ و برتر انسانوں کو روشناس کراتا رہتا ہے، تاکہ انسان کی حقیقت سے انسان روی گردانی نہ کرے اور مایوسی کا شکار نہ ہو، اور اس کی زندگی کا کارخانہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہے اور وہ منزل کی جستجو میں رواں دواں رہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس خطے کی قدیم قوموں میں ایک دراوڑ قوم اس قدیم ترین قوم کے نام سے جانی جاتی ہے، جو میسوپوٹیمیا اور بلوچستان کے دروں سے اس خطے میں وارد ہوئی۔ چونکہ اس خطے میں دریاؤں کا بہترین نظام موجود تھا، اس لیے دریا کے کنارے آباد ہوئے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قوم دراوڑ ایک انسانی خلا کو اپنے وجود سے پر کیا، شب و روز کی محنت سے سرزمین ہند کو سرسبز و شاداب کیا، خون پسینے سے اس کو جنت نظیر بنا دیا، اناج اور سبزیات کو کاشت کیا، مختلف قسموں کے فصلوں کو اگایا اور اپنی بنیادی ضروریات پوری کیں، اور ہمسایہ ممالک میں بھی ان کو بھیجا اور ان کے بدلے زر مبادلہ کمایا، اور سفارتی تعلقات قائم کیے اور تجارت کو بڑھایا، کپاس کی فصل کو بڑھایا جس سے اپنی ضروریات بھی پوری کیں اور ہمسایہ ممالک کو بھی برآمد کیا۔ مل جل کر رہنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان کی باہمی شراکت سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور پھر اس معاشرے کی فلاح و بقا کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ معاشرتی نظام خوش اسلوبی کے ساتھ چلتا رہے اور پھیلتا پھولتا رہے۔ اس معاشرتی نظام میں کسی بھی طبقے یا فرد کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہو۔ قوم دراوڑ کی حکمت و دانائی کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا بنایا، نقل و حمل کے لیے بیل گاڑی اور گندم کو پیسنے کے لیے پاٹوں کی چکی ایجاد کی، جس کا سہرا دراوڑ کے سر ہے۔ اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہتھیار بنائے۔ قوم دراوڑ نے گاؤں اور قصبوں کے علاوہ شہری آبادی کو بھی منظم طریقے سے رواج دیا۔ وسطی ایشیا سے اٹھنے والی فاقہ کش اور درندہ صفت قوم، جو کہ روس اور افغانستان سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے سن رکھا تھا کہ ہمسایہ ملک بر صغیر پاک و ہند میں غلے کی فراوانی ہے اور وہاں بنیادی انسانی ضروریات میسر ہیں، تو انہوں نے امن پسند قوم دراوڑ پر حاوی ہوئے۔ چونکہ آریہ قوم افرادی قوت کے لحاظ سے زیادہ تھے اور دراوڑ قوم مغلوب ہوئی، آریہ نے اس قوم کو بڑی بے دردی سے تحقیق کیا اور بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیا اور ان کی تمام جاگیریں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا۔
آریہ نے اس طرح سلوک کیا جس طرح فاتح قومیں مغلوب قوموں سے کرتی ہیں، اکثریت کو قتل کر دیا اور کچھ لوگوں نے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں پناہ لے لی، کچھ جنگلوں میں چھپ کر رہنے لگے۔ منتشر ہونے کی وجہ سے اس وقت سے لے کر اب تک یہ قوم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور افراتفری کا شکار ہے جو کہ صدیوں پر محیط ہے۔ قوم دراوڑ نے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے کئی بار کوشش کی، برسرے پیکار بھی رہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور شکست کھاتے رہے، اور شاید اس کی وجہ ان کی نا اتفاقی تھی، کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ کشت و خوں کا سایہ سلسلہ صدیوں چلتا رہا۔ چونکہ قوم دراوڑ مسلم ملک بر صغیر کی قدیم قوموں کے نام سے جانی جاتی ہے، آریہ قوم نے دانستہ طور پر قوم کو کبھی سر اٹھانے نہیں دیا، اور آریہ کے بعد ہر آنے والی قوم نے دراوڑ کا استحصال کیا اور کبھی ان کو متحد ہونے کا موقع ہی نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دوبارہ متحد ہو گئے تو یہ اپنے عروج پہ آ سکتے ہیں، اور ایک منصوبے کے تحت اس قوم کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ یہ قوم ہمیشہ نفرت و حقارت اور احساسی محرومی کا شکار رہی اور چلی آ رہی ہے۔ کبھی علمی فقدان، احساس محرومی، نفرت و حقارت، احساس کمتری کی وجہ سے قوم دراوڑ بے حسی کا شکار رہی، اور اس لیے صدیوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی چلی آ رہی ہے اور ظلم پہ ظلم سہتے چلی آ رہی ہے۔ ابیل دوسروں سے خدمت اور محبت کا صلہ نفرت سے ان کو ملتا رہا، اور ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا رہا۔ دن رات اس سے مشقت لی جاتی ہے اور اس کی اجرت اسے اتنی دی جاتی ہے کہ اس کے بچوں کا پیٹ بھی نہیں بھرا جاتا تاکہ وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ آئے روز ان کے بچوں مختلف بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کا علاج معالجہ کرا سکیں۔ ان کے بچوں کو اسکولوں، مدرسوں، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑوں اور صاف ستھرے بستروں سے بے محروم رکھا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ 21ویں صدی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ چاند پر پہنچنے کے بعد انسان مریخ کو سر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن قوم دراوڑ ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اب نیند سے بیدار ہونے کا وقت ہے۔ اٹھو، نیند سے بیدار ہوں اور کمر باندھ لو اور اپنے سفر کی ابتدا کرو۔ تنظیم دراوڑ پاکستان آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے۔ آپ لوگ متحدہ ہو جائیں اور اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد کریں، اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کسی بھی مسلمان بچے اور بچی کا بنیادی حق ہے اور اسے ملنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دین فطرت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، آپس میں محبت، اخوت اور بھائی چارے سے رہنا چاہیے، منافقت کی برائیوں سے پرہیز کرو اور اتحاد و اتفاق سے زندگی بسر کرو، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک رہو۔ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے یہی اصول ہیں اور جن پر عمل کر کے ہم اپنی کھوئی ہوئی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ صدیوں سے غلامی کا سفر کاٹنے والوں، منزل کا نشاں آپ کو دکھلائے گی تنظیم۔ والسلام۔